بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ شادی کو 5 برس ہو چکے تھے، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میرے شوہر حامد کو بھی اولاد کی چاہ تھی، لیکن اوپر والا شاید ہم کو اولاد کا تحفہ دینا بھول گیا تھا۔ یہ ایک بڑی محرومی تھی، اس خوشی کو ہم ترستے تھے۔ دونوں میاں بیوی پریشان رہتے تھے۔ جب بھی اولاد کی کمی کا احساس ہوتا دل بہت دکھتا تھا۔ ایک دن ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے تمام جاننے والوں کو کہہ دیا کہ کوئی غریب لاوارث بچہ ہم کو دلوا دیں، اس کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کریں گے اور اپنی ہر چیز کا اسے وارث بنائیں گے۔ ایک دن بہن کا فون آیا، اس نے بتایا کہ اس کے جیٹھ کی بیٹی جو بہت غریب ہے، اس نے پہلے بھی اپنے 2 بچے بے اولاد گھروں میں دیے ہیں، وہ پھر امید سے ہے اور ہونے والا بچہ دینے کو تیار ہے۔ یہ سن کر ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ہم ہی گود لیں گے۔ حامد کہنے لگے، تم 2 ماہ پہلے اپنے میکے چلی جانا، میں رشتہ داروں اور محلے داروں کو کہہ دوں گا کہ خدا نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ میں 2 ماہ پہلے میکے چلی گئی۔ خدا کر کے 2 ماہ بعد ہم کو اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ نے رشیدہ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ میں فوراً پہنچی تو میری بہن کی اس جیٹھانی نے نومولودہ بچہ میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے حامد کو فون کیا کہ آپ آ جائیے، مجھے رشیدہ نے اپنا بچہ دے دیا ہے۔ وہ آ گئے، مٹھائی بانٹی گئی، رشتہ داروں اور محلے والوں میں یہ مٹھائی تقسیم ہو گئی تو ہر طرف مبارکباد کا شور مچ گیا۔ حامد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم نے بچے کا نام ایان رکھا۔ ابھی ہم ٹھیک طرح سے خوشی منا بھی نہ پائے تھے کہ دوسرے دن ہی صبح دروازہ بجا۔ امی جان نے دروازہ کھولا تو سامنے رشیدہ کا شوہر عامر موجود تھا۔ تم اتنی صبح؟ امی نے حیرت سے سوال کیا۔ جس باپ کے جگر کا ٹکڑا اس سے یوں علیحدہ کر دیا گیا ہو کہ اس نے بچے کو ایک نظر دیکھا تک نہ ہو تو اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، کیا آپ تصور کر سکتی ہیں؟ اس باپ کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بچہ آپ لوگوں کی تحویل میں ہے، رات بھر سو نہیں سکا، تبھی اتنے سویرے آپ کے در پر آیا ہوں۔ میں اپنا لختے جگر واپس لینے آیا ہوں۔ اللہ نے 4 لڑکیوں کے بعد مجھ کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ یہ بیٹا میں کسی کو نہیں دے سکتا، چاہے بھوکا مرنا پڑے۔ واقعی ہر ذی روح کو رزق تو خدا پہنچاتا ہے، لیکن رشیدہ نے ہم سے دینے کا وعدہ کیا تھا، سو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی اجازت سے بچہ دیا ہے۔ کیا آپ سے اس نے نہیں پوچھا تھا؟ اس کے پاس ڈیلیوری کا خرچہ نہیں تھا، اسی سبب شاید اس نے ایسا کہہ دیا ہو، ورنہ میں نے تو کہا تھا کہ اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا۔ جب ہم نے رشیدہ سے فون پر پوچھا کہ کیا تم نے بچہ اپنی خوشی اور شوہر کی مرضی سے ہم کو نہیں دیا، اس نے جواب دیا، اس کی پیدائش سے قبل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ واسطے بچہ آپ کو دوں گی، لہٰذا میں نے دے دیا۔ اور جہاں تک عامر کی رضا کا تعلق ہے تو صاف بات یہ ہے کہ خود یہ کماتا نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے 4 بچے پال رہی ہوں جن کو پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں ہے۔ بنیادی ضرورتوں اور دوا دارو کو ہم ترستے رہتے ہیں۔ کم از کم میرا بچہ میری کزن کے گھر میں چاہ سے تو پلے گا، جب چاہوں گی اس کو دیکھ بھی سکوں گی۔ میں خود یہ ارکان کی مریضہ ہوں۔ بچہ صحت مند ہاتھوں میں پلے تو اس میں میرے بچے کی ہی بلائی ہے۔ تم نے پہلے بھی 2 بچے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیے ہیں، اب خدا کے واسطے یہ خوشی مجھ سے مت چھینو۔ بھائی میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ اس کو میں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھوں گی۔ اگر رقم کی حاجت ہے جس قدر کہو دے دوں گی، مگر بچہ مجھ سے مت چھینو۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کے واسطے جو چیز دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ پھر میں نے سب کو خبر کر دی ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ اگر بچہ آپ واپس لوگے تو میں کس منہ سے سسرال جاؤں گی اور ان کو کیا کہوں گی جب وہ بچے کو دیکھنے آئیں گے؟ اس صدمے سے میرے شوہر کو کچھ ہو نہ جائے۔ 2 ماہ قبل میں میکے آئی تھی، پھر واپس گھر نہ گئی۔ اس دوران میری ساس کا انتقال ہو گیا، تب بھی نہ گئی کہ حامد نے کہا تھا میں سنبھال لوں گا، تم وہی رہو۔
تاکہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ تم بچے کو جنم دینے کے سلسلے میں میکے گئی ہو۔ غرض ہر طرح سے عامر کی منت کی، لیکن وہ کسی طور نہ مانا اور مجھ سے اپنا بچہ چھین کر لے گیا۔ یہ اس کا بچہ تھا، لہٰذا سوائے رونے کے میں کچھ نہ کر سکی۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر میری گود پھر سے خالی ہو گئی۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ گلی محلے والے بھی ہمدردی جتلانے آ گئے۔ میری خالی گود کو دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ میں نے کتنے ہی شکوے خدا سے کر ڈالے کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد دے دیتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لوگ اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں، مگر میں پرائی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ رشیدہ کے بڑے بھائی نے کہا، تم فکر نہ کرو، بچہ اب تمہارا ہے، میں عامر سے بچہ لا کر تم کو دوں گا۔ رشیدہ کے بہن بھائیوں نے ایک بار پھر دل میں آس جگا دی۔ بچے کو گئے 10 دن ہو گئے تھے۔ میں میکے میں تھی اور حامد لاہور میں تھے۔ ان کا روز فون آتا، میرا ایان کیسا ہے، اور میں کہتی وہ ٹھیک ہے، سو رہا ہے، کبھی کہتی وہ اپنی خالہ کے پاس ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا کہ عامر اپنے بچے کو واپس لے گیا ہے۔ میں ان کو صدمہ پہنچانا نہ چاہتی تھی، اس آس پر کہ شاید بچہ آج کل میں واپس آ جائے۔ 11 دن بعد رشیدہ کے بہن بھائی بچہ لے آئے اور میری گود میں دے کر کہا کہ عامر بچہ لے کر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ ہم اسلام آباد گئے، بالآخر ہم نے اس معصوم کو لے لیا اور اب تمہارے پاس لے آئے ہیں۔ اس وجہ سے اتنے روز تم کو انتظار کی اذیت سہنی پڑی ہے۔ بچہ تو پھول کی مانند نازک ہوتا ہے، وہ بھی 1-2 روز کا تھا۔ عامر نے جانے کیسے اسے اسلام آباد میں رکھا تھا کہ وہ کمزور اور بیمار پڑ گیا۔ اس کے جسم کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ ہم نے ڈاکٹرز کو دکھایا، اس نے فوراً اسپتال میں داخل کرنے کی ہدایت کی۔ ہفتہ بھر کے علاج کے بعد بالآخر وہ کچھ بہتر ہوا تو ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی اور ہم ایان کو لے کر گھر آ گئے۔ 40 دن کے ہونے تک میں ایان کے ساتھ امی کے گھر رہی، پھر حامد کے ساتھ اپنے گھر یعنی لاہور روانہ ہونے میں 1 دن رہ گیا تھا کہ امی نے کہا، عائشہ بھی چند دن یہاں رہو، کیونکہ ایان کافی کمزور ہو گیا ہے، وہاں اکیلی تم اس کی دیکھ بھال نہ کر سکو گی، یہاں میں اور تمہاری بہنیں ہیں، تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ۔ میں نے ان کا کہا مان لیا کہ ایان واقعی کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی دیکھ بھال میں دن رات کا سکون و آرام قربان کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ ایان بستر پر خاموش پڑا ہے، وہ رو نہیں رہا، جبکہ چند منٹ بعد ہی اسے بھوک ستاتی اور رونے لگتا تھا اور میں فیڈر اس کے منہ کو لگا دیتی تھی۔ ذرا سا دودھ پی کر ہی اس کا پیٹ بھر جاتا تھا اور سو جاتا تھا۔ میں نے بابی سے کہا، یہ رو رہا ہے اور نہ دودھ مانگ رہا ہے۔ وہ بولی 40 دن کا ہو گیا ہے، اب زیادہ تنگ نہ کرے گا، جوں دن گزرتے جائیں گے زیادہ دودھ لے گا اور پرسکون رہے گا۔ اب اپنے گھر جا کر اس کا بہت خیال رکھنا اور فیڈر کو اچھی طرح دھو لیا کرنا۔ رات کے 9 بجے حامد کا فون آیا کہ ایان کیسا ہے، میں اتوار کو لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ میں نے موبائل آگے کر دیا اور حامد سے کہا، لو اپنے بیٹے کی آواز سن لو۔ وہ دھیرے دھیرے رو رہا تھا۔ بچے کی آواز سن کر حامد خوش ہو رہے تھے۔ میں بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ رات کے 11 بجے تھے۔ ایان تھا کہ سونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، میرے بچے کیا آج سونا نہیں ہے؟ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک ایسے ہی میں اسے گود میں لیے بیٹھی رہی، اس کا چہرہ تکتی رہی۔ اچانک بچے کی سانس تیز ہو گئی۔ امی دوڑ کر آئیں، اسے اٹھایا، بولی بیٹی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے رونے کی آواز بھی بدلی ہوئی ہے۔ امی نے اسے دودھ پلانے کی کوشش کی، اس نے منہ سے نکال دیا، پھر پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے کی حالت بہت خراب ہوتی گئی۔ تبھی ماں بولی، بیٹی فوراً رشیدہ کے بہن بھائیوں کو فون کر کے بلا لو، بتا دو کہ بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی آ جائیں۔ میں نے سب کو فون کر دیا اور وہ سب 5 منٹ بعد ہی ہمارے گھر پہنچ گئے۔ امی کے گھر سے ان کے گھر دور نہ تھے۔ وہ تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا، ایان کو میری گود میں دے دیں۔ میں نے اسے گود میں لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا بچہ دم توڑ گیا۔ دل تڑپ اٹھا، دنیا اجڑ گئی، میرے خواب ٹوٹ گئے، خوشیاں روٹھ گئیں۔ رات بھر میں اپنے بچے کو گود میں لیے اس کے جستے خاکی کو چوم چوم کر روتی رہی اور تڑپتی رہی۔ جب ایان کے فوت ہونے کی اطلاع حامد کو ملی تو وہ فوراً امی کے گھر آنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آئے تو آنکھیں اشک بار تھیں۔ مردہ بچے کو میری گود میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اپنے ہاتھوں سے پھر بچے کو غسل دیا اور اسے قبر میں اتارا۔
جب دفنا کر واپس لوٹے تو کہا کہ اب کیا کرنا ہے، گھر واپس جانا ہے۔ جس کے لیے 3 ماہ سے زیادہ یہاں ٹھہری رہی وہ تو چلا گیا، اب کس کے لیے ٹھہروں گی؟ ایان کی ساری چیزیں امی کے پاس چھوڑ کر میں خالی جولی لیے سسرال آ گئی۔ اس واقعے کو سال ہو چکا ہے، آج بھی اس کی یاد آتی ہے تو رو پڑتی ہوں۔ اس کی معصوم صورت آنکھوں میں گھومتی ہے۔ سوچتی ہوں کہ آدمی اپنی خواہشات کی خاطر کتنے دکھ اٹھاتا ہے۔ ایک وہ ماں تھی جس نے مفلسی کے خوف سے اپنے جگر کا ٹکڑا گود سے نکال کر مجھے دے دیا اور اپنے شوہر کو ناراض کیا۔ شاید اس وجہ سے مجھ کو یہ مانگے کی خوشی راس نہ آئی۔